بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی یہ بہت چھوٹی سی ایک سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی یا حوض کوثر کی دولت آپ کو عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اپنے پیارے پیغمبر کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے ایک اہم ترین کرنے کا کام جس کو قربانی کرنا کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ اہم مسائل انشاءاللہ آج کی نشست میں ذکر کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس کا تعلق اسلام کے شعائر سے ہے. شعائر کا مطلب اسلام کی جو پہچان کرانے والے اہم امور ہیں، ان میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے. قرآن کریم میں اس کو شعائر سے تعبیر کیا گیا ہے. اگرچہ اسلام سے پہلے بھی پچھلی امتوں کے اندر بھی قربانی کا تصور تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس حکم میں اور اس حکم کی ادائیگی میں چار چاند لگا دیے اور اس حکم کو پچھلی امتوں سے کچھ ایسے امتیازات کے ساتھ لازم کیا کہ پچھلی امتوں کے اندر قربانی کی جاتی تھی، لیکن اس قربانی کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. یہ اس قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ قربان تأکلہ النار، کہ قربانی ایسی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ جس کو آسمان سے آ کر آگ نشانہ بنا دیا کرتی تھی، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی. قربانی کرنے والا خود اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اسلام کی خصوصیت کے اس میں جس طرح دیگر بہت سے آسانی والے احکام دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی آسانی اور سہولت کا بندوں کے ساتھ یہ لحاظ رکھا گیا کہ قربانی کرنے والا خود بھی اس میں سے کھاتا ہے اور خود بھی اس کو استعمال کرتا ہے. اور پردہ بھی رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے کہ کون کس خلوص کے ساتھ، کون کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی قبول ہوئی نہ ہوئی، اس کا پتہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا. ورنہ یہ کہ کوئی شخص اگر خدا نخواستہ اس زمانے میں قربانی کرنے کے حوالے سے اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کرے یا غلط جذبات کے ساتھ قربانی کرے تو اس کے قبول نہ ہونے کا پتہ سب کو چل جاتا تھا. لیکن اب قربانی کے معاملے میں اللہ رب العزت نے پردہ رکھا، اور پھر ساتھ میں یہ کہ اس قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت بھی تھی. اگرچہ قربانی کے جانور کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ فقراء مساکین کو دیا جائے، دوسرا اپنے رشتہ داروں میں، اور تیسرا خود استعمال کرنے میں اپنے ذاتی گھر کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. اگرچہ یہ گوشت کی تقسیم کے 3 حصے کرنے کی تفصیل خود حدیث کے اندر موجود ہے،
لیکن بہرحال اگر کوئی سارا کا سارا گوشت خود بھی استعمال کرے تو اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قربانی نام ہے جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا، جو خون بہانے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ باقی گوشت کی تقسیم مستحب اور اعلیٰ طریقے کے مطابق یقیناً کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قربانی گویا کہ اس اسلام کے اندر اتنی آسانی کے ساتھ اس کو مشروع کیا گیا ہے کہ اس میں بندوں کے لیے قربانی کا معاملہ پردے کے ساتھ بھی رکھا گیا کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی استعمال کرنے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال تک آپ نے قیام کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل پابندی کے ساتھ ہر سال بغیر کسی ناغے کے قربانی کی۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا حکم اس قدر اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجرت کے بعد کبھی ناغہ نہیں کیا۔ قربانی اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہم جانور کے ذبیحے کو کہتے ہیں کہ جس جانور کو قربان کرنا، اس کے گلے پہ چھری پھیرنا، عام طور پر عرف میں اور رواج میں ہم قربانی کا لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قربانی حقیقت میں ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس چیز کو قربانی کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے بندہ قربان کرے۔ کوئی بھی چیز جیسے جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ جان کی قربانی جیسے جہاد ہے، اسی طریقے سے انسان کی بدنی جتنی عبادتیں ہیں یہ سب جان کی قربانی ہے کہ انسان اپنی جان کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو جان کی قربانی کہتے ہیں۔ مال کی قربانی کے انسان اپنے مال کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، اسی طرح صدقہ خیرات کی شکل میں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے یہ سب مال کی قربانی کے زمرے میں داخل ہے۔ خواہشات کی قربانی، جس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی حرام خواہشات کو کچل ڈالے اور اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہے، یہ خواہشات کی قربانی کہلاتی ہے۔ تو قربانی مختلف نوعیتوں سے مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، لیکن ان شکلوں میں ایک اہم ترین شکل جو ذی الحجہ کے مہینے میں جس قربانی کی شکل کو اختیار کیا جاتا ہے وہ جانور کی قربانی ہے، اور در حقیقت اس جانور کی قربانی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی جذبہ کار فرما ہے کہ انسان کے لیے اپنے مال کی قربانی دینا آسان ہو جائے، کیونکہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام صرف خون بہا کر اس کے گوشت کو استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پورا کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے اپنے مال کو قربان کرنے کا، میں اپنے مال کی قربانی پیش کر رہا ہوں، اگر کل کو تو مجھے اپنی جان کی قربانی کا حکم دے گا تو میں اپنا جسم، اپنا بدن، اپنی جان بھی تیرے اوپر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کیا اعلیٰ درجے کا تصور، آپ ذرا سوچیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، چھری بھی چلا دی، ایسا دل، ایسا جگر کہ اپنے بیٹے کی گردن پر خود چھری چلا رہے ہیں اور چلانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور مینڈھے کی صورت میں ان کی قربانی کی شکل اللہ تعالیٰ نے قائم کی۔ یہ قربانی کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہشات، کسی بھی چیز کو فوقیت نہ دے، سب کچھ اللہ پر انحصار کر دے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ جو حکم دے اس کو پورا کرنے کا نام دین۔ بہرحال قربانی کے بڑے فضائل احادیث طیبہ کے اندر منقول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان فضیلتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے اور اس عظیم عبادت کی ادائیگی کا ہمیں انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن انسان کا کوئی بھی عمل
اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا. گویا اس دن کا سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل وہ اللہ کے راستے میں قربانی ہے. پھر فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. یعنی وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور یہ اللہ رب العزت کی قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لہذا حدیث میں پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. خوش دلی کے ساتھ کیا مطلب؟ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ اپنے اوپر کوئی مالی ہرجانہ جرمانہ مت سمجھو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. یہ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ ایک ایسا حکم مقرر کیا ہے کہ جس میں تمہارے مال کی پاکیزگی بھی ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہمانی کا انتظام بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے، روایات میں ہے، یہ جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں جن کو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ہوتے ہیں، اسی طرح تکبیرات تشریق کے بھی جو ایام ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مہمانی کے ایام. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی کرتے ہیں. اور کس طرح مہمانی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کر کے اس کے گوشت کی فراوانی کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ رب العزت قربانی کے گوشت کے ذریعے سے مہمانی کا کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان دنوں کے اندر، عید کے دنوں کے اندر، تکبیرات تشریق کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہمانی کر رہے ہیں. بندہ اگر روزہ رکھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں، میزبان نے آپ کے لیے پرتکلف کھانے اور دسترخوان تیار کیے ہوں، اور آپ یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ جی میرا روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی مہمانی کو قبول فرمائیں، لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا. اور قربانی کے گوشت کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی مہمانی فرما رہے ہوتے ہیں. ایک اور روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صاحب کرام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. ہر بال کے بدلے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جانور کے جسم پر بالوں کی تعداد کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو شمار کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ لیکن فرمائے کہ تمہارے لیے جانور کے جسم کے بال، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ فضیلت اگر اون والا جانور ہو تو کیا اس میں بھی ہے؟ اون والا جانور ہوتا ہے نا، اون جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بال نہیں بلکہ اس کا اون ہوتا ہے، یعنی روئیں ہوتے ہیں جو بالوں سے بھی بہت زیادہ کثیر ہوتے ہیں. آپ ایک چٹکی بھی، اگر آپ کسی دمبے پر آپ ایک چٹکی بھی بالوں کی پکڑیں تو آپ اپنے ہاتھ پہ آنے والے جو روئیں ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی کثرت سے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ جانور اون والا ہو جس کے روئیں ہوتے ہیں یعنی بالوں سے بھی زیادہ، تو اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ بکل قطرۃ حسنہ، جانور کے جسم سے نکلنے والے جو خون کے قطرات ہیں، خون جو جانور کے جسم سے نکلتا ہے اس کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ اٹھو، اپنی جانور کی قربانی کے موقع پر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، پہلا قطرہ، تو پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. گویا جانور کے جسم کا خون
اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی بیٹی کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے موقع پر حاضر ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے، طبرانی کبیر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مال سے زیادہ کوئی مال پسندیدہ نہیں جو قربانی کے جانور کے خریدنے میں خرچ کیا جائے۔ قربانی کے جانور یعنی وہ قربانی کا جانور جو عید کے دن ذبح کیا جائے گا، اس جانور کی خریداری پر لگنے والا مال اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کے حضور قربانی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لاضحیتہ، فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور حجاب بن جائے گا۔ یعنی یہ قربانی کا جانور جس کو ہم ایک جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ جہنم سے رکاوٹ بننے کے لیے یہ پردہ اور حائل بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سارے فضائل، ان فضائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس قربانی کی عبادت کے ذریعے سے بہت اجر و ثواب اور بے پناہ مغفرت کے خزانوں سے نوازنا چاہتے ہیں، لہذا اس قربانی کے عمل کے اندر انسان کو کسی بھی قسم کی کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کے جانور کو خریدنا، پھر اس کو پالنا، پھر اس کو ذبح کرنا، انسان کو ان چیزوں کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ پھر جس طریقے سے اس کے کرنے کے اوپر فضائل اور اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، نہ کرنے کی صورت میں اس کے اوپر وعید بھی ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اور فراوانی دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ سے مراد یعنی جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں وہ ہماری نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ اللہ نے اس کو حیثیت دی، فراوانی دی، وسعت دی، طاقت دی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی کوئی ایک مستحب یا کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر انسان کو ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا کرنا ضروری بھی ہے، اس کا کرنا واجب بھی ہے، نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے قربانی کے حکم کے بارے میں کہ قربانی جو ہے حکم کے اعتبار سے یہ واجب ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہ کرے تو وہ گناہگار ہو۔ اور اس کے وجوب کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد کبھی 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ناغہ نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو اتنی پابندی کے ساتھ کرتے ہوں کہ اس میں کبھی آپ نے ناغہ نہ کیا ہو، وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال قربانی کا حکم ٹھیک ہے، انسان کو اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن نہ کرنے کی صورت میں گناہ بھی ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس شخص پر واجب ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص پر قربانی کو لازم نہیں کیا گیا، جیسا کہ زکوٰۃ ہر شخص کے اوپر لازم نہیں کی گئی۔ مال کی ایک حیثیت اور وسعت کے مطابق زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا بھی وجوب ثابت ہونے کے لیے حیثیت اور نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال قربانی ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا ضرورت سے زائد مال موجود ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 تولہ چاندی اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو ہم اس کو 52.5 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، اس طریقے سے ہمیں اس مالی حیثیت کا ایک نصاب سامنے آ جاتا ہے۔ اتنی مالیت کا یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے یا اتنا
کیش موجود ہے یعنی نقدی موجود ہے یا اتنا مال تجارت موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ جس شخص کے پاس بھی اتنا مال موجود ہو، اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ بعض لوگ قربانی کو بھی زکوٰۃ کی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مثلاً عید کے دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جتنے مال کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ البتہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ مثلاً پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر پر، ظاہر کافر یا مشرک پر قربانی نہیں، اس کے ذمے تو سب سے بڑی ذمہ داری اسلام قبول کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل یعنی سمجھدار ہو، کوئی ہوش و حواس سے عاری نہ ہو۔ جیسے پاگل ہوتا ہے، ہوش و حواس سے عاری ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں۔ بالغ ہونا بھی اس کی شرط ہے کہ نابالغ پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ مقیم ہونا بھی شرط ہے۔ مقیم ہونا یعنی اس کا مطلب کہ کوئی شخص اگر مسافر ہو، سفر شرعی تقریباً 77 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے، اگر وہ اس سفر میں ہے تو اس سفر کے دوران اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی اپنے مقام پر ہے، مقیم ہے، حالت قیام میں ہے، اس کے اوپر قربانی ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کے حوالے سے میں نے بھی عرض کر دیا کہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی، اتنی مالیت کا، چاہے اس کے پاس زیور موجود ہو سونا چاندی کا، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس کیش موجود ہو، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ سال کے گزرنے کی اس میں شرط نہیں ہے۔ پھر اس میں وجوب کے اعتبار سے یہ بھی اہم مسئلہ سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر مثلاً اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، حالانکہ اپنی اپنی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر والد بھی اگر کسی گھر میں کما رہے ہیں اور ان کے بیٹے بھی کما رہے ہیں، والد بھی اپنی ذاتی ملکیت میں اتنا مال رکھتے ہیں کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر بنتی ہے۔ اگر والد کے پاس اپنی ذاتی اتنی ملکیت ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی ہوگی۔ اگر بچے مثلاً بڑے ہیں، کما رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی اپنا اتنا مال موجود ہے، اتنا بیلنس موجود ہے کہ وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اپنی ذاتی ملکیت کے مال کے مالک ہیں، تو ان کے اوپر بھی قربانی ہوگی۔ والد کی قربانی کرنے سے بچوں کی قربانی نہیں ہوتی۔ بچوں کی اپنی قربانی، اگر وہ بالغ ہیں، کما رہے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ان کے اوپر الگ قربانی ہوگی، والد کے اوپر الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے شوہر کی قربانی کرنے سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا شوہر کے ساتھ ساتھ اگر بیوی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے، مثلا گولڈ ہے، زیور ہے، اور اتنا ہے کہ اس کی مالیت تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کے اوپر جس طریقے سے قربانی ہے، بیوی پر بھی اپنے مال کے اعتبار سے قربانی الگ سے لازم ہوگی۔ اس مسئلے میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عموماً شوہر کی قربانی سے بیوی کی قربانی سمجھی جاتی ہے کہ ہو گئی، یا والد کی قربانی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہے، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ قربانی 3 طرح کے جانوروں میں ہوتی ہے۔ ایک اونٹ، جس کے اندر مذکر و مؤنث ہر طرح کے جانور شامل ہیں، یعنی اونٹنی، اونٹ۔ دوسرے جانور ہوتے ہیں درمیانے درجے کے، یعنی گائے، بیل، جس میں بھینس بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے اس میں مذکر و مؤنث دونوں شامل۔ تیسرے جانور ہیں ادنا درجے کے، یعنی غنم جس کو کہتے ہیں، جس میں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، چاہے وہ چکتی والا ہو بغیر چکتی والا ہو، یہ چھوٹے جانور کہلاتے ہیں۔ ان 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی سے قربانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا صرف ان 3 طرح کے جانوروں میں کرنا ثابت ہے۔ ایک اونٹ بڑے جانور میں، اس سے درمیانے جانور جیسے گائے، بیل وغیرہ، اور اس سے نیچے درجے کے جانور جیسے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ یہ جانور، ان 3 طرح کے جانوروں میں قربانی ہوتی ہے۔
ان تین جانوروں میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی کا پہلو یہ رکھا ہے کہ جو چھوٹے درجے کے جانور ہیں جیسے بکرا بکری وغیرہ، وہ تو صرف فرد واحد یعنی ایک آدمی کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑے جانور جیسے گائے بیل یا اس سے بڑا جانور جیسے اونٹ اونٹنی وغیرہ، ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آسانی کا پہلو رکھا ہے کہ ان کے اندر 7 افراد جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر جیسے گھر کے اندر کئی افراد کی طرف سے قربانی کرنی مقصود ہو تو ایک بڑا جانور لا کر بھی گھر کے مختلف افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ 7 سے زیادہ شریک نہ ہو۔ یہ قربانی کے جانور قربانی کی عمر ہیں، ان کے اعتبار سے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے کے لیے بہتر اور افضل جو پسندیدہ خصوصیات کو پسند کیا گیا ہے ان میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہتر یہ ہے کہ فربا ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خسی جانور کی قربانی کرنا، جیسے بکرا خسی ہو، اس کا گوشت لذیذ عمدہ ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ زیادہ گوشت والا ہونا، اسی طرح گوشت کا عمدہ ہونا، جانور کا قیمتی ہونا، یہ سب قربانی کے جانوروں کے اعتبار سے افضل خصوصیات ہیں جن کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو اچھے سے اچھے جانور کی خریداری کرنی چاہیے۔ البتہ خریداری کرتے ہوئے اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ حلال اور پاکیزہ مال سے خریدا جائے۔ جانور کی خریداری حلال اور پاکیزہ مال سے ہو۔ عموماً لوگ جانور کی عمر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانور کی اچھے سے اچھی کوالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گوشت اچھا ہو، موٹا ہو، فربا ہو، خوب اچھا جانور ہو، تگڑا ہو، لیکن مال جو ہے جو مال لے کے جا رہے ہیں اس مال کے اندر کمی ہوتی ہے، مشتبہ مال ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ وہ حرام مال ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح حج پہ جانے کا معاملہ ہے، انسان اپنے حلال پاکیزہ مال کے ذریعے سے حج پہ جائے، اسی طریقے سے اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال مال کو قبول کرتے ہیں، لہذا جانور کی خریداری حلال پاکیزہ مال سے ہو، جانور کو اچھے طریقے سے دیکھ کے لیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اگر کوئی عیب ہلکا پھلکا ہے تو وہ چل جاتا ہے، اس عیب کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیلات ہیں اور کافی تفصیلی مسائل ہیں، اس لیے اگر کوئی جانور عیبدار ہو تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، تاکہ پوچھنے کے بعد اگر وہ قربانی کے قابل ہو تو لیا جائے، بصورت دیگر پھر اس کو قربانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ان سارے مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کی خریداری ہونی چاہیے۔ پھر اس کو کچھ دن پہلے لے کر پرورش کرنا، اس کو پالنا تاکہ اس سے کچھ مانوسیت ہو، پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ بھی پسند کیا گیا ہے کہ جب قربانی کا موقع ہو تو قربانی سنت کے مطابق کی جائے۔ سنت کے مطابق کس طریقے سے قربانی کرنی ہے، دعا کا اہتمام ہو، اسی طریقے سے قربانی کرتے ہوئے انسان کا اخلاص کا جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرے تو یہ قربانی انشاءاللہ انسان کے صرف مال کی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ قربانی اس کی خواہشات کی قربانی کا ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے قرب کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی قربانیاں امسال ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے ابتدائی 10 دن بڑے ہی قیمتی گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور قربانی کے حوالے سے جو آج ہم نے فضائل سنے ہیں، یا اللہ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں خوب ذوق اور شوق کے ساتھ
اس عظیم عبادت کی ادائیگی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور اس فریضے کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ امسال کتنے ہی مبارک حجاج کرام تیرے گھر کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اللہ سب کے سفر حج کو آسان فرما، سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حج کو مکمل فرما، کسی بھی قسم کے حادثات سے، کسی بھی قسم کے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ان کی دعائیں خود ان کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور ہم سب کے لیے اس مبارک گھر کی حاضری کو آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔